وہ تمام لوگ جو اس سارے میں شامل ہیں پروسیس میں، وہ ہر آدمی نے کہا اللہ دی قسم میرے کو کوئی نہیں۔ پیپلز پارٹی پوری طرح سے آن بورڈ ہے اس معاملے پہ، اور جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ عموماً سمن کو قبول کر لیں گے۔ سندھ میں جو نیشنلسٹ ہیں وہ بلاول بھٹو کے ایک طرح کے شدید دشمن ہیں۔ شریفوں کا دم چھلا مت بنو، بے نظیر بھٹو کے مساق جمہوریت کی لاج رکھو۔ جو صدر مملکت سپریم کمانڈر ہیں ان سے یہ عہدہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے مساق جمہوریت پر کیوں واہ کی تھی؟ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، جرنلسٹ کٹ کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اعجاز احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ اعجاز صاحب، قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی 7 نومبر کو بلا لیا گیا ہے اور 6 نومبر کو پیپلز پارٹی کی سی ہو رہی ہے۔ یہ 27ویں ترمیم کافی سیریس لگ رہا ہے معاملہ، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹیبل کر دی جائے گی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں 7 نومبر کو ہی اس کا پہلا ڈرافٹ جو ہے۔ تو آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ یہی خبر ہے آج، چونکہ صدر مملکت جو ہیں آصف علی زرداری، آپ کو پتا ہے وہ قطر کے دورے پر ہیں، 4 روز کے دورے پر ہیں، کل سے گئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی جگہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ایکٹنگ چیئرمین ہیں۔ ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس آج ایوان صدر میں ہوا، اور چونکہ یہ امپورٹنٹ معاملہ تھا اور یہ پریسیڈنٹ سے ہٹ کر ہے۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر چیئرمین ایکٹنگ صدر ہے تو ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ ہاؤس جو سینٹ کی ہاؤس بزنس کمیٹی ہے اس کا اجلاس کر لیتا ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ معاملہ تھا تو گیلانی صاحب نے سمجھا کہ میں خود ہی اس کو چیئر کروں، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کی جائے گی، قومی اسمبلی میں بعد میں پیش کی جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ یہ ترمیم کا جو مسودہ ہے، اور بائی دا وے میں نے آج بڑی کوشش کی کہ کسی طرح مسودہ بس دیکھ لوں ایسے، وہ تمام لوگ جو اس سارے اس میں شامل ہیں پروسیس میں، وہ ان انہوں کے نے بڑا پاس میں گیا۔ سیکرٹ رکھا ہوا ہے، ابھی سیکرٹ رکھا ہوا ہے آپ کے بقول۔ جی جی، وہ ہر آدمی نے کہا اللہ دی قسم میرے کو کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہوں ایک صاحب جن کے پاس ہے، وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے، اور وہ شاید سیکٹری اسپیکر اسمبلی کی صاحب کے ساتھ۔ سیکٹری اسمبلی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں، سیکریٹری اسمبلی کیا ہوتے ہیں؟ سیکریٹری اسمبلی کے پاس تو انتظامی معاملات ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اب اس تمام لوگ جن کے پاس یہ مسودہ ہو سکتا ہے وہ آؤٹ آف ریچ ہیں اس وقت نا، اچھا اور اچھا سب کے آؤٹ آف ریچ ہیں۔ تو لیکن جو اچھا، لیکن یہ دو طرح کی خبریں چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پوری طرح سے آن بورڈ ہے اس معاملے پہ، اور جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی وہ عموماً سمن وہ اس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن کل اچکزئی نے کہا کہ جناب بلاول نے بڑا یہ کام کر دیا کہ انہوں نے ایکسپوز کر دیا اس کو، اس کی کھچڑی کو، تو لہٰذا بلاول کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، ہمارے پنجابی جو بھائی ہیں ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے جیسے نہروں کے معاملے پہ اس کو پہلے ایکسپوز کر دیا، وہاں پہ احتجاج شروع ہو گئے اور پھر کہا ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح جیسے پی ٹی آئی نے مخالفت شروع کر دی ہے، سندھ میں مخالفت کئی لوگوں نے کی ہے، بلوچستان میں بھی مخالفت شروع ہو گئی این ایف سی کے اوپر، خاص طور پہ جو این ایف سی میں صوبوں کا حصہ ہے اور جو صوبائی خود مختاری کی شکیں ہیں ان کے اوپر اگر پریشر آ گیا تو کیا پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو خیر یہ پنجاب کے جو دانشور ہیں، میں حالانکہ خود بھی پنجابی اسپیکنگ ہوں، لیکن میری چونکہ براٹ اپ سندھ کی ہے، پیدائش بھی سندھ کی ہے، تو میں ذرا پنجابی دانشوروں پر کوئی بہت یقین نہیں رکھتا۔ یہ سازشی تھیوریاں زیادہ بیچتے ہیں، اور ماضی نے 1000 بار تو میری زندگی میں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، یہ بات ثابت کی ہے کہ سازشی تھیوری بیچنے میں یکتا ہیں، اور آخر میں پھر ایک نئی سازشی تھیوری نکال لیتے ہیں۔ پچھلی باری کہتے ہیں وہ تو غلط ہوگی، لیکن ہے غلط نہیں ہوئے گی۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، پیپلز پارٹی اس وقت سسٹم میں اس کے پاس بڑے سٹیکس ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس کو پبلک کرنا چاہتی تو اس کا تو طریقہ اور بھی تھا۔ آپ کو پتا ہے نہرو والا معاملہ کیسے پبلک ہوا تھا؟ نہرو والا معاملہ پبلک ہوا تھا، ان لوگوں نے جو نون لیگ کے قریب تھے ان لوگوں نے اس مسودے کو نکالا اور اس کی خبر شائع کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بلاول انڈر پریشر آئے، اس میں میری اطلاع یہ تھی، بعد میں کئی دفعہ ثابت بھی ہوا کہ پنجاب حکومت کی بھی کچھ بیکنگ حاصل تھی، کیونکہ سندھ میں جو نیشنلسٹ ہیں وہ بلاول بھٹو کے ایک طرح کے شدید دشمن ہیں، جانی دشمن تو نہیں کہا جا سکتا لیکن بہت
شدید دشمن ہیں اور وہ کسی اور کا کھیل کھیلتے ہیں ہمیشہ. اور بڑے بڑے رہنماؤں کے بارے میں میرے بہت سارے، چونکہ میں بہت ساری انفارمیشن کا پریوی ہوں تو میرے اپنے ان کے بارے میں ریزرویشنز بھی ہیں. لیکن کل بلاول نے، میں اچک زئی کی بات سے ایگری کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے رانا جواد کا بھی ٹویٹ دیکھا ہوگا، جو یہاں سینئر جرنلسٹ ہیں، لاہور میں رہے ہیں آج کل، وہ ہاں ہاں ایک ہاں، چینل میں ڈائریکٹر نیوز رانا ہیں. صاحب انہوں نے کیا ٹویٹ ٹھیک کیا؟ ہے، ہاں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بگ ہارٹ. ٹھیک ہے جی، یعنی بلاول نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوتی تو یہ ٹویٹ نہ ہوتا، نمبر ون. ٹھیک اچھا. ہے جی. اور 26ویں ترمیم کا پروسیس آپ نے دیکھا، 26ویں ترمیم میں کوئی چیز جو ہے، پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی، پیپلز پارٹی ان میں اپنے حساب سے کچھ تبدیلیاں چاہتی تھی، کچھ تبدیلیاں مولانا چاہتے تھے، کچھ نون لیگ چاہتی تھی. تو بلاول بھٹو نے اس ساری موو کی قیادت کی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد وہ 26ویں ترمیم ایک اس شکل ابھی میں بھی نکل آئی. تو مولانا فضل الرحمان سے 3 دن پہلے بلاول صاحب ملے ہیں نا. سر میں نے اس دن یہ دعویٰ کیا تھا کہ 27ویں ترمیم کا معاملہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے اس کی تردید کی تھی، لیکن وہ ملے، یقینی طور پر ملے، نہیں کیونکہ انہوں نے اعجاز، میرا ایک سیدھا سوال ہے کہ جیسے 26ویں ترمیم میں بلاول بھٹو نے بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا تھا، 27ویں میں بھی اسی طرح کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ نہیں کریں گے. اچھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، 18ویں ترمیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا برین چائلڈ تھا، اور پیپلز پارٹی کے پاس لے دے کے اگر کوئی چیز پچھلے 10-12 سال میں ہے بیچنے کو تو وہ صوبائی حقوق ہے اور 18ویں ترمیم ہے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس کیا ہے بیچنے کو؟ ہاں پرومس ان کی لیکن آپ لوگ بیچنے طاقتوروں نہیں کے دیتے. سامنے تو نہیں نا بول سکتے. دیکھیے نا، میں ایک بات جانتا ہوں، میں چونکہ پچھلے 30-35 سال سے پارلیمنٹری رپورٹنگ کر رہا ہوں، طاقت والوں کے ساتھ بولنے کا یہ بھی ایک بڑا جارگن ہے، میں اس کو نہیں مانتا. طاقت والے تجاویز کر دیتے، دیکھیے نا ان کو کیا چاہیے، یہ امپورٹنٹ بات ہوگی نا. ان کا این ایف سی سے کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیے نا جتنے نہیں، این فنڈز ایف سی سے درکار ہوتے ہیں. تعلق ہے یار. باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے، اور اس کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ اس کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. نون لیگ نے بھی کہا کہ اس کو ٹھیک ہے. دیکھنے کی ضرورت ہے. ہاں تو اصل میں پرابلم تو نون لیگ کا ہے نا، یا عمران خان کا ہے؟ دیکھیے نا، پہلے میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان نے یہ شروع کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ فاٹا نے پیسے مانگے تھے اس وقت 200 ارب روپے. انہوں نے کہا کہ ہماری ایکسپینڈیچر ہے، دہشت گردی ہے، یہ وہ ہے. پھر اس کو جب مرج ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں 200 ایڈیشنل دیں. اس وقت سندھ نے یہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دینے پہ تیار ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں پختون آبادی ہے وہ تو خیبر پختونخوا کے پشاور شہر سے کئی گنا زیادہ ہے، لہذا پہلے ان کا حصہ تو ہمیں دیں، پھر ہم آپ کو فاٹا کے لیے دے دیتے ہیں. ایشو یہ اچھا نہیں ہے. لیکن وہ تو اچھا، یہ تو ایک ساری کہانی پہلے سے چل رہی ہے. لیکن میں یہ بتاؤں کہ لاہور میں امتیاز عالم نے ایک چھوٹا سا بریف لکھا ہے. اس نے کیا کہا ہے، ساری ذمہ داری ہر طرف سے بلاول کے اوپر ہی ڈالی جا رہی ہے 27ویں ترمیم کی. اس نے لکھا ہے جی کہ بلاول بے نظیر کے بیٹے بھٹو کے نواز سے کچھ تو بھرم رکھو. 26ویں ترمیم کی سیاہی کے بعد 27ویں ترمیم کی کالک 1973 کے آئین اور 18ویں ترمیم پر مل کر کیوں رسوا ہونا چاہتے ہو؟ شریف خاندان تو جنرل ضیاء کی آمریت کی سیاسی وراثت ہے. شریفوں کا دم چھلا مت بنو، بے نظیر بھٹو کے مساک جمہوریت کی لاج رکھو. جی لیکن بہرحال کچھ لوگ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. ہوں. میں اب اس پہ اور زیادہ کیا کہوں. امتیاز عالم صاحب خود بھی تو نواز شریف کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے تھے نا جب ایپٹما چلا رہے ہوتے تھے تو. ہاں اس وقت ٹھیک ہے نا، وہ، یہ سب چیزیں. نہیں انہوں نے تو ہاں جنرل مشرف کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے. جی بالکل. تو اب ہاں مطلب یہ جب آپ کو اپنی بات ہوتی ہے تو آپ بھول جاتے ہیں کہ کوئی جمہوریت بھی کوئی چیز ہے، اور جب کسی اور کا تذکرہ آتا ہے تو پھر آپ، میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ میں پنجابی دانشوروں سے اتنا متاثر نہیں ہوتا ہوں، اس کی وجہ یہی دو عملیاں ہیں. لیکن باہر جو بات ہے نا، وہ آج صبح 2 ٹی وی مارننگ شو ہوئے، آج صبح وہ کہ گزشتہ رات بھی پروگرام ہوئے، لیکن آج صبح یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے. ایک مارننگ شو میں فیصل واپڈا تھے اور انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرے گی اور یوں کر دے گی. دوسرا مارننگ شو ان کے جسٹ آفٹر تھا، جب ان کا شو کنکلوڈ ہوا تو دوسرا مارننگ شو آن ایئر ہوا. اس میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیریئنز کی ترجمان تھی شادیہ مری. انہوں نے کہا 18ویں ترمیم ہمارے دل کے بغیر ہے
नो क्वेश्चन کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26ویں ترمیم بھی ہم نے پوری قبول نہیں کی تھی, 27ویں تو ترمیم بھی آپ کا قبول نہیں خیال کریں گے ہے، پوری. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج کو جو چاہیے تقرریوں کا معاملہ 243 243. آرٹیکل میں جو ترمیم چاہیے ان کو، یا ایک دو چیزیں چاہیے اس پہ تو شاید پیپلز پارٹی مان جائے، لیکن این ایف سی پر نہیں مانے گی، آپ کا یہ کہنا ہے؟ دیکھیے نا, این ایس سی پر پیپلز پارٹی نے نہیں ماننا. ہوں 243 میں کوئی پرابلم نہیں ہے نا. ہوں 243 میں دیکھیں نا, ایک ایمبیگوٹی جو میرے نزدیک ابھی موجود ہے. ہوں جنرل عاصم منیر اپ گریڈ ہوئے اور وہ 5 اسٹار جنرل ہو گئے, فیلڈ ہوں مارشل ہو گئے. اب اس میں ایک ڈسپیرٹی آ گئی ہے نا کہ یہ جو فیلڈ مارشل ہوتا ہے یہ دنیا کی کسی بھی فوج میں سینئر موسٹ رینک ہوتا ہے. ہوں آپ کے پاس سی جے سی ایس ہے, چیف آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی, وہ سینئر جنرل ہوتا ہے کیونکہ اس نے باقی 300 سروسز کے ساتھ میٹنگ کرنی ہوتی ہے, اس میٹنگ کو چیئر کرنا ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں, ایسے جو لیگل مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہوگا. کوئی اتنا زیادہ نہیں، اس میں کوئی لیکن پرابلم نہیں ہے. لیکن بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ 243 میں جو صدر مملکت سپریم کمانڈر ہیں ان سے یہ عہدہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے. کیوں واپس لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ماضی آپ دیکھ لیں. میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کا ماضی دیکھ لیں. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات سے پرابلم ہوتا تھا کہ اب یہ 336 کا ہاؤس ہے, پہلے یہ 342 کا ہاؤس ہوتا تھا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب وہ 342 کے ہاؤس کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ پبلک پریشر میں ہوتا ہے, وہ 342 نمائندوں کے پریشر میں ہوتا ہے. لہذا صدر مملکت کو ہی سپریم کمانڈر ہونا چاہیے. غلام عیسیٰ خان تھے, کوئی پرابلم نہیں تھا. اس کے بعد وسیم سجاد ایکٹنگ رہے, کوئی پرابلم نہیں تھا. آصف زرداری بھی سپریم کمانڈر تھے, انہوں نے 18ویں ترمیم کرا کے اپنے اختیارات سبلیٹ کر دیے, اس وقت بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. اب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے پریزیڈنٹ سے, ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ جو میری نزدیک یہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ سینئر موسٹ جنرل ہیں, لہذا جو پرائم منسٹر ایڈوائز بھیجیں گے پریزیڈنٹ کو فار ادر اپائنٹمنٹس, ان میں باقی سروس چیفز کے بارے میں ان کے ساتھ مشورہ کر لیا جائے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے, اور یہ میں ایک پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں, کوئی حتمی چیز نہیں ہے. اچھا جی، لیکن وہ جو مطلب یہ ڈسپیرٹی, کہ جو آرمی اس وقت فیلڈ مارشل ہیں ان کا ایک بامانی مشورہ اس میں شامل کر دیا جائے گا دیکھیں نا اگر تقرری میں. دیکھیں نا لیکن اگر اس طرح سے یہ ہوگا کہ جیسے پچھلی دفعہ باجوہ صاحب چاہ رہے تھے کہ عاصم منیر صاحب کی جگہ پہ شمشاد طاہر کو آرمی چیف لگایا جائے، تو پھر ایک آرمی چیف جو جا رہا ہوگا اس کا انفلوئنس بڑھ جائے گا نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے. نہیں, کیسے بڑھے گا نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے؟ یہ میرا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ اس کو سبجیکٹ ٹو دی آفس کیا جائے گا, یعنی فیلڈ مارشل ایک رینک ہے نا, تو فیلڈ مارشل رینک ہے, جنرل سے 1 اسٹیپ اہیڈ ہے وہ رینک. تو لہذا چونکہ وہ سینئر موسٹ ہے تو اس لیے, اور یہ سب ابھی صرف یوں سمجھیے کہ ہمارے اپنے خیالات ہیں, کوئی اس میں کنکریٹ چیز نہیں ہے. اس میں کوئی چیز جو بھی ہوگا وہ وہ تو تو کنکریٹ تو سب ہاں سامنے ٹھیک آئے گا. ہے ٹھیک ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں نا جو سامنے آ رہی ہیں، جو لوگ جن کے اوپر ذکر کر رہے ہیں. اچھا ایک مسئلہ ہے نا، اب کل سے یہ تو ہنگامہ شروع ہو چکا ہے نا کہ جناب جو عدلیہ ہے وہ پہلے ہی 26ویں ترمیم میں بہت زیادہ ربر سٹیمپ بنا دی گئی. تو اب تو عدلیہ جو ہے اس کا بالکل وجود ہی ختم ہو جائے گا ایک طرح سے اس ترمیم کے نتیجے میں. اور یہ جو آئینی کورٹ بن رہے ہیں آپ کے 4 صوبوں میں اور ایک مرکز میں، تو حکومتوں کے پاس ججوں کو تعینات کرنے کا ایک نیا ہتھیار سامنے آ جائے گا. سیاسی برائبری ہوگی، عدلیہ میں مداخلت ہوگی، یہ اس طرح کی کہانیاں چل رہی ہیں. تو یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے میثاق جمہوریت پر کیوں واہ کی تھی؟ اوریجنل آئیڈیا تو میثاق جمہوریت میں تھا نا, آئینی عدالت کا. اور اس وقت جب پیپلز پارٹی یہ نیگوشیٹ کر رہی تھی, بلاول شٹلنگ کر رہے تھے, تو اس وقت میں نے بلاول بھٹو سے آف دی ریکارڈ میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی اور باقی لوگوں سے بھی کی تھی. اس وقت بھی پیپلز پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بجائے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے سے جو ہے نا وہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پر سوالات اٹھیں گے, اور وہ اٹھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا.
کیونکہ جو آئینی بینچ ہے اس کو مقرر کرتا ہے سپریم کورٹ کا جو وہ ہے طریقہ کار مقرر کرنے کا، اس کے مطابق ہوتے ہیں. آئینی عدالت بالکل ایک سیپریٹ عدالت ہوگی جس کا حتمی اختیار ہوگا آئینی معاملات میں، اور اس میں میرے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہوگا اس کمیشن، یہ جو آئینی بینچ ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں کہیں نہ کہیں جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے اس سے لے کر ججز تک ان کی ACR لکھنی ہے کسی اور نے، ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی اور اعجاز انٹرنل اعجاز پریشر وہ کا شکار ہو جاتے ہیں، ہاں اعجاز وہ داخلی بالکل. ناراضگیوں کا اظہار ہو جاتا. ہاں ہاں اعجاز آپ ٹھیک ہے بالکل نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ لیکن. جملہ پورا ہو جانے دے نا، ہاں یہ جملہ پورا ہو جانے دے. دیکھیے نا، جس جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کے ساتھیوں نے جو رول پلے کیا وہ اس بینچ کو انڈرمائن کرنے والا تھا نا، لیکن اگر وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو جاتی ہے تو اندر سے کوئی سبورشن نہیں ہو سکے گی، باہر سے بھی کوئی سبورشن نہیں ہو سکے گی. اچھا لیکن اوور آل پھر اگر ہم تجزیہ کریں اس ترمیم کا، یہ جو ہونے جا رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 243 پہ جو ملٹری چاہتی ہے وہ کروا دے گی، اور اس کے عوض یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے، یہ اس کو وہ کروا لیں گے. لیکن آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کہ NFC میں جو صوبوں کا حصہ ہے شاید وہ اس پہ پیپلز پارٹی راضی نہ ہو. لیکن بعض ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جینورلی وفاق جو ہے، جو قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے جس نے، اس کے پاس پیسے بہت کم ہوتے ہیں، شاید اس کے اوپر صوبوں کا اور وفاق کا کوئی نیا فارمولہ طے ہو سکے. دیکھیں نا، اس پر میں پہلے بھی بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیے نا، ایشو جو ہے ایک اور ہے. 27ویں ترمیم میں ایک تو ایجوکیشن جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ پہلے بھی تھا، اب بھی رہے گا. ایجوکیشن کی فنڈنگ کا جو اختیار ہے اب اس وقت جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبے تھرو اکنامک افیئر ڈویژن جو ہے وہ روٹ کرتے ہیں اور بیرونی فنڈنگ آ جاتی ہے. ہر صوبے میں ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ساری فنڈنگ آتی ہے. پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ اس کے لیے بہت ساری فنڈنگ آتی ہے صوبوں کے پاس. ہاں، پاپولیشن پلاننگ میرے نزدیک بھی فیڈرل سبجیکٹ اس لیے ہونا چاہیے کہ وفاق کا سارا ڈیٹا استعمال ہوتا ہے دنیا بھر میں. وفاق کو بہت ساری چیزیں پلان کرنا ہوتی ہاں ہیں. ظاہر ہے، شماریات کا جہاں تک سب صوبوں کا محکمہ ان شیئر کے ہے، پاس ہے. ہاں، جہاں تک صوبوں کا شیئر ہے دیکھیں نا، یہ بات بالکل درست میں سمجھتا ہوں ہے کہ یہ ابھی سیلاب آیا پنجاب میں، اس کے بعد سندھ میں خطرہ تھا، نہیں آیا. اس سے پہلے زلزلے آتے ہیں، تو وفاق کے پاس بہت لمیٹڈ اسپیس ہے اس طرح کی کلیمٹیز سے نمٹنے کے لیے. وہ بڑھ جائے گی. وفاق کے پاس ساری تنخواہیں وفاق نے دینی ہوتی ہے، صوبوں کو بھی بہت ساری مواقع پر ایڈ دینی ہوتی ہے. تو یہ 50-50 ہو سکتا ہے. شیئر جو ہے نا، جو اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، پیپلز پارٹی میرے نزدیک یہ سمجھتی ہے کہ وہ آئینی تحفظ موجود ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کے شیئر کو کم زیادہ کیا جا سکے، کسی وقت بھی وہ فلیکچویٹ نہ آئینی کرے. وہ تحفظ نہیں شیئر جو ہے ہٹنا اس چاہیے. کو جتنا بھی ہو، آئینی تحفظ نہیں ہٹنا چاہیے. اس وقت 58% وہ 52% پر لے آئیں. وفاق کو چاہیے تو ہے نا پیسے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فاٹا مرج ہونے کے بعد یہ جو ہے خیبر پختونخوا، اس کے مسائل بڑھے ہیں، فائنینشیل مسائل بڑھے ہیں. پھر آپ کا کی وار آن ٹیرر ہے. صوبے اپنی اپنی اس میں کیپیسٹی میں خرچ کرتے ہیں وار آن ٹیرر پر، لیکن جو فیڈرل وار آن ٹیرر ہے اس پر جو ہے وہ صوبے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. سو پھر ایک مسئلہ آپ کا یہ بھی ہے، انٹرنیشنل سو بارڈرز جو ہیں ان کو مینٹین کرنا. سو انٹرنیشنل کوئکلی بارڈرز کی مینٹیننس جو ہے، سو جی میں یہ جملہ مکمل کر لوں کہ بارڈر چاروں صوبوں میں ہے. بارڈر ہوں چاروں صوبوں میں ہے، تو ہوں چاروں صوبوں کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے. ہاں تو اس ساری گفتگو سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ 18ویں ترمیم کی اصل سپرٹ کو بچاتے ہوئے پیپلز پارٹی NFC پر اتنا کرے گی کہ شاید وفاق کو کچھ حصہ تھوڑا زیادہ دے دے، لیکن کانسٹیٹیوشنل کور اس کا برقرار رکھے گی. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی فضل الرحمان صاحب کے اوپر ساری بات ڈال دے اور یہ تعطل کا شکار ہو جائیں آپ کی ساری ترامیم. کیا اس کا امکان کیا ہے؟ اس کا امکان ہے. دیکھیے نا، ابھی بلوچستان کا اصل ریئیکشن آنا باقی ہے. ہوں خیبر پختونخوا ریئیکشن تو آ گیا، ان کے وزیر اعلیٰ نے بھی کچھ کہہ دیا، مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کا بھی آ گیا، لیکن اصل ریئیکشن PTI کا تھا وہ آ گیا. اسد قیصر نے بھی دے دیا، بہتوں نے دے دیا، محمود اچکزئی کا بھی آ گیا.
लेकिन वो पख्तूनों के नुमाइंदा हैं। तो बलोचों का रिएक्शन अभी आना बाकी है, सिंध से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं, सराइकी बेल्ट से भी अभी आवाजें उठेंगी। तो ये तमाम आवाजें उठने के बाद ही ये तय हो सकेगा कि क्या होना है। इस वक्त तक हम जो भी गुफ्तगू करें वो सारी की सारी हाइपोथेसिस पर जाहिर है मबनी वो होगी, तो वो सारी तो की सारी, हाँ, वो तो हमारा तजिया होगा बस। जब एक पीपल्स पार्टी, मैं ये समझता हूँ कि इसका रास्ता निकालना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को भी। जो मेरी मतलब जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि ये मसाइल जो हैं 18वीं तरमीम में, देखिए ना, आपके दुनिया भर में इन मसाइल को एड्रेस किया गया और मुख्तलिफ तरमीम भी लाई गई। हमारे यहाँ कैपेसिटी का इशू है, हमारे यहाँ एजुकेशन का इशू है, ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज की ही मिसाल ले लें, क्या पाकिस्तान में कोई सूबा इस काबिल है कि वो क्लाइमेट चेंज से निमटने लेकिन वफाक के की पास भी महारत कोई रखता हो? मशीनरी नहीं नहीं है। है। वफाक वफाक के पास भी भी कोई बहुत नहीं है ना, पीछे है। वफाक को भी तो वही लोग चलाते हैं ना। हाँ, हम्म। तो तो ये कैपेसिटीज को बढ़ाना होगा। जाहिर है, पहले जाहिर आप इन कैपेसिटीज का इशू हल करेंगे, उसके बाद फिर एनएफसी का वो जो फार्मूला है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि पीपल्स पार्टी होगी या बाकी सूबाई जमातें होंगी, वो जो बलूचिस्तान का मुतालबा था ना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, यानी आबादी और रकबे दोनों की बुनियाद पर, वफाक को उससे भी प्रॉब्लम है। वफाक में क्या, पंजाब को उससे भी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम जो है ना, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। और दूसरा, आबादी की बुनियाद पर जो वसाइल की तकसीम को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उस पर भी कोई समझौता नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जाट साहब, आपने वक्त निकाला। आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।